آج ہم ایک ایسی تحریر پر بات کر رہے ہیں جو سیدھا دل کو چھوتی ہے۔ منیملسٹ سسٹم، زندگی کا بوجھ ہٹائیں۔ جی یہ صرف چیزیں کم کرنے کی بات نہیں لگتی، یہ اس اندرونی بوجھ کو سمجھنے کی کوشش ہے جو ہم سب آپ جانتے محسوس کرتے ہیں، چیزوں کا، تناؤ کا اور شاید کچھ پرانے پچھتاؤں کا بھی۔ بالکل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مواد ہمیں ذہن اور دل کو ہلکا کرنے کے لیے کیا راستہ دکھاتا ہے۔ اور یہ نفسیاتی طور پر بھی بہت اہم ہے۔ ہمارا دماغ وہ قدرتی طور پر سادگی اور ترتیب میں سکون محسوس کرتا ہے۔ صحیح۔ مگر آج کل کی زندگی میں ہم اکثر اسے بہت سی چیزوں اور وہ جو ڈیجیٹل شور ہے اس میں الجھا دیتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ تو اس گہری گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ نظام کیسے ہمیں اس کھوئے ہوئے ذہنی سکون کی طرف واپس لا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا قدم جو مواد بتاتا ہے وہ ہے دل کا کلٹر ریڈار آن کرنا۔ جی، یہ بڑی دلچسپ اصطلاح ہے نا؟ مطلب ان چیزوں کو پہچاننا جو واقعی ہم پر بوجھ بن گئی ہیں۔ بالکل۔ وہ کیا ہے؟ جیسے وہ پرانے کپڑے جو الماری میں بس پڑے ہیں، یا فون پر وہ نوٹیفیکیشنز جو ختم ہی نہیں ہوتی۔ یا شاید کچھ ایسے رشتے بھی جو خوشی سے زیادہ تھکن دیتے ہیں۔ تحریر میں ایک مثال ہے کہ کیسے ہمارا گھر انجانے میں ایک جنک میوزیم بن جاتا ہے۔ آہا، یہ تو بہت صحیح کہا۔ تو عملی طریقہ کیا ہے؟ ایک فہرست بنائیں اور خود سے پوچھیں، کیا یہ چیز مجھے خوشی دیتی ہے یا صرف بوجھ ہے؟ اور یہ پہچاننے کا عمل یہ دماغ کے لیے بہت بہت طاقتور ہے۔ اچھا، کیسے؟ جب ہم شعوری طور پر جان بوجھ کر اس کلٹر کی نشاندہی کرتے ہیں تو یہ دماغ کو گویا ایک فریڈم موڈ میں لے آتا ہے۔ فریڈم موڈ؟ جی، یہ صرف چیزوں کو دیکھنا نہیں ہے، یہ اپنی توانائی اور خوشی پر ان کے اثر کو سمجھنا ہے۔ یہ خود شناسی کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ واہ، تو یہ صرف چیزیں ہٹانے سے بڑھ کر ہے، یہ ایک ذہنی کیفیت ہے۔ اچھا، تو جب یہ بوجھ پہچان لیا، اب سوال یہ ہے کہ اسے بڑھنے سے کیسے روکیں؟ ہاں، یہ بھی ضروری ہے۔ بالکل، یہ اصول سننے میں بہت سادہ لگتا ہے نا؟ جی، بہت سادہ، مگر اس کا اثر بڑا گہرا ہے۔ جب کوئی نئی چیز زندگی میں آئے، چاہے وہ کوئی کپڑا ہو، کتاب ہو یا کوئی نئی عادت، ٹھیک ہے، تو اس کے بدلے میں کسی پرانی غیر ضروری چیز یا عادت کو جگہ خالی کرنی چاہیے۔ یعنی بیلنس رکھنا ہے؟ جی، مواد کہتا ہے نئی قمیض لی تو پرانی کسی کو دے دیں، پوڈ کاسٹ سننے کی نئی عادت اپنائیں تو فون پر فضول سکرولنگ کا وقت کم کریں۔ اچھا، یہ دماغ کے لیے ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ کم ہی زیادہ والی بات ہوئی۔ یہ صرف جگہ خالی کرنے کے بارے میں نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ذہنی جگہ بنانے کا عمل ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ ذہنی اور عادتوں کی جگہ خالی کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جب ہم غیر ضروری کو ہٹاتے ہیں تو ضروری کے لیے جگہ بنتی ہے۔ اس سے توجہ بہتر ہوتی ہوگی؟ بالکل، توجہ مرکوز کرنے میں مدد ملتی ہے اور اندرونی طور پر وہ جو ایک ہلکا پن اور سکون ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب اس بوجھ سے مستقل طور پر نمٹنے کے لیے مواد ایک اور دلچسپ خیال دیتا ہے، فریڈم فورٹریس یا آزادی کا قلعہ۔ ہاں، فریڈم فورٹریس تحریر میں کلٹر کو انرجی زومبی کہا گیا ہے، یعنی وہ چیزیں جو خاموشی سے ہماری ذہنی توانائی چوستی رہتی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ استعارہ میرے خیال میں بہت مناسب ہے۔ اچھا؟ کلٹر چاہے وہ آپ کے میز پر ہو، الماری میں یا فون میں، وہ مسلسل ہماری توجہ اور توانائی کا ایک حصہ استعمال کرتا رہتا ہے۔ اکثر ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو فریڈم فورٹریس بنانے کا مطلب ہے ایک منظم اور مسلسل کوشش کے ذریعے اس توانائی کے ضیاع کو روکنا۔ یہ ایک ذہنی قلعہ بنانے جیسا ہے جو ہمیں بے ترتیبی سے بچاتا ہے۔ جی، بے ترتیبی اور خلفشار سے۔ اور اس قلعے کو بنانے کا عملی طریقہ کیا ہے؟ مواد کہتا ہے ہر ہفتے ایک زون صاف کریں، الماری، ڈیسک، فون ایپس، کچھ بھی، ایک منظم طریقہ۔ ہاں، اور ایک اور آئیڈیا ہے، ڈی کلٹر ڈیش۔ صرف 15 منٹ نکال کر 10 چیزوں کا فیصلہ کریں، رکھنا ہے، پھینکنا ہے یا عطیہ کرنا ہے۔ یہ تیز رفتار طریقہ بھی کارآمد ہو سکتا ہے۔ اور فون سے وہ بیکار ایپس اور گروپس ہٹانا، یہ بھی اسی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ بالکل، یہ منظم اور بتدریج طریقہ کار بہت اہم ہے۔ یہ ایک بار کی صفائی نہیں ہے، بلکہ ایک رویہ اپنانے کی بات ہے۔ یعنی ایک عادت بنانا ہے۔ جی، اس طرح کی فعال صفائی آہستہ آہستہ ہمارے ارد گرد اور ہمارے ذہن میں وضاحت لاتی ہے۔ وہ جو ایک جنگل سا محسوس ہوتا ہے نا کبھی کبھی، ہاں بالکل، وہ کم ہونے لگتا ہے
और तवील मुद्दती ज़हनी सुकून इसी से मुमकिन है। ठीक है। आखिर में इस सफर को जारी रखने के लिए, हौसला अफजाई के लिए मवाद आज़ादी एस्ट्रिक का जश्न मनाने पर जोर देता है। ये दिलचस्प है। यानी अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को नोट करना, जैसे कुछ कपड़े अतिया किए या कुछ गैर ज़रूरी ऐप्स डिलीट की, और फिर उस तसलसल को मनाना। एक तरह से खुद को शाबाशी देना। हाँ, तहरीर में तो बड़े पुरजोश अल्फाज हैं, मिनिमलिस्ट का शहंशाह बन जाओ। ये थोड़ा ज्यादा है शायद, लेकिन बात समझ आती है। हाँ, बिल्कुल। नफ्सियाती तौर पर ये रिवॉर्ड सिस्टम को फाल करता है। अच्छा। जब हम अपनी पेशरफ्त को देखते हैं, उसे सराहते हैं, तो ये मुस्बत रवैये को तकवीयत देता है। तो ये काम बोझ नहीं लगता? नहीं, ये अमल को एक बोझल काम के बजाय एक दिलचस्प चैलेंज या एक खेल जैसा बना देता है, जैसे आप आज़ादी के नए लेवल हासिल कर रहे हो। वाह। ये मुस्तकिल मिजाजी पैदा करने में बहुत मददगार है। तो इस सारी गहरी गुफ्तगू का खुलासा फिर ये हुआ कि अपने अंदर के क्लटर राडार को जगाएं, एक इन एक आउट का उसूल अपनाएं, अपना आज़ादी का किला तामीर करें और अपनी आज़ादी स्ट्रीक का जश्न मनाएं। जी, ये अहम नुकात हैं। ये सब कदम, जैसा कि मवाद हमें याद दिलाता है, सिर्फ घर को साफ नहीं करते, ये हमें अंदरूनी सुकून और एक हल्केपन की तरफ ले जाते हैं। मवाद का आखिरी पैगाम भी यही है कि सादगी की ताकत को अपनाएं। बिल्कुल। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। जी जरूर। आज ही अभी किसी एक छोटी सी चीज पर तवज्जो दें। मेज पर पड़ी कोई फालतू चीज, फोन में कोई बेकार ऐप, या जहन में कोई पुराना गैर जरूरी ख्याल। कोई एक छोटी चीज। जी, उसे साफ करने का छोटा सा अमल भी हमें याद दिला सकता है कि बाहर की तरतीब और अंदर के सुकून में कितना गहरा रिश्ता है। ये सफर बाहर से शुरू होकर अंदर तक जाता है। बहुत खूबसूरत बात कही। वाकई ये सफर बाहर से अंदर की तरफ है।